بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب دوبارہ سے ایک پھر سے وہ جو ایگریمنٹ ہونے کی تجاویز تھیں امریکہ کی طرف سے، اور پاکستان اس کو لے کے ایران کی طرف جائے گا اور ایران کی تجاویز لے کے امریکہ کو دے رہا ہے، جس کی پوری امید ہے کہ یہ ایران کبھی بھی ان تجاویز کو نہیں مانے گا۔ امریکہ کو بھی پتہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ جو ہم تجاویز بھیج رہے ہیں یہ کسی صورت میں نہیں مانی جائے گی۔ یہ ساری کی ساری جو گیم ہے وہ وقت کو ضائع کرنے کی ہے، کہ جتنے بھی دن گزر جائیں، جتنا زیادہ، میں کل کے ویلاگ میں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو حرکات کر رہا ہے اس میں امریکہ، یہ ٹائم گین کر رہا ہے، اور جتنی دیر اب نئے ہرمز بند رہے گی اتنا ہی فائدہ امریکہ کو ہوتا رہے گا، اتنا ہی نقصان جو ان سے عرب ممالک کو ہوگا۔ ان کا تیل نہیں بکے گا، ان کو پریشانی پڑی ہوئی ہے، ان کے پاس فنڈز ختم ہو رہے ہیں، ایران کا نقصان ہو رہا ہے کہ ایران کا تیل تو ایران کے پاس بہت ہے، لیکن تیل کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا بھر سے ایران خریدتا ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ حل تو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ بڑے نڈر قوم ہے، بڑی دلیر قوم ہے، اور ایک قوم ہے وہ جس کو بھوکے رہ کے بھی لڑنا آتا ہے، اور جنہوں نے 47 سال سے جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ بھی جو سی ہے ان کے سامنے، سب کے سامنے ہیں وہ چیزیں، کہ جیسے انہوں نے اٹھائی ہیں، کہ یہ نہیں کہ وہ ان کو اگر کوئی چیز نہیں ملے گا، پنیر نہیں ملے گا، یا ان کو ڈبل روٹی نہیں ملے گی تو وہ ان کا ناشتہ نہیں ہوگا اور کھانا نہیں ہوگا، وہ لوگ روکی سوکھی کھا کے بھی گزارا کرنے والے لوگ ہیں ہوگا۔ جو تجاویز اب نئے ہرمز کو کھولنے کی امریکہ نے دی ہیں، وہ کسی صورت میں بھی ایران اس کو نہیں مانے گا، اور بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ اسی دوران کے اندر 10-15 دن اور گزر جائیں گے، جتنے دن گزرتے جائیں گے اتنا فائدہ امریکہ کو ہوتا جائے گا۔ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، باقی آپ امارات کو لے لیں تو امارات کے حالات جو سے ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ الٹے سودے کئی اقدام کریں گے جس سے وہاں کا ماحول خراب ہوگا۔ ایران سے ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ بھی اب ہو جائے، کچھ عرصے میں کے اندر ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس ایک طاقت اسرائیل آگے بیٹھ گیا ان کے پاس، اور اسرائیل کی ہمیشہ سے ہی عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ چھیڑخانی کرے۔ وہ چھیڑخانی جو سی ہے وہی آگے ایران کے ساتھ کرے گا وہ، اور ایران نے اس کا جواب اس کو ویسے ہی دینا ہے جیسے کہ پچھلے 40 دن کی جو جنگ میں ہوا، وہی کچھ ہوگا وہاں پہ۔ دبئی کچھ اور طریقے سے سوچتا ہے، اور دبئی کا وہ چاہتا ہے کہ امارات سے اب نکل جائے۔ شارجہ کا بزنس کا جو ماڈل ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے دبئی سے۔ باقی اگر ابو دھابی کو دیکھ لیں تو وہ اور طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو دبئی کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا دبئی بچا رہے، میری سیاحت کا کام چلے، اور لوگ یہاں پہ آئیں، اور وہ لوگوں کو لانا چاہ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ۔ لیکن لوگ جو سے نا ڈر گئے، جس طرح سے لوگ نکلے ہیں وہ ڈر گئے ہیں۔ باقی دنیا کے حالات جو سے اگر دیکھا جائے تو چائنا جو سے ہے، شاید یہ جو اس دفعہ کی جو ڈیل ہو رہی ہے ہمارے شہباز شریف صاحب کروا رہے ہیں، اس ڈیل کے اندر جو سے ہے وہ اس میں چائنا کو بھی ایک وٹنس ڈالا جائے۔ جب تک چائنا کو یا رشیا کو وٹنس نہیں ڈالیں گے، میں نے کل بھی یہ کہا تھا، اس وقت تک یہ ڈیل کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ صدر ٹرمپ صاحب جو سے ہیں انہوں نے اپنے امریکہ کو چلانا ہے، اور امریکہ کو چلانے کے لیے فائدہ مند یہی ہے کہ یہ ڈیلے ٹیکنیک جو سی ہے وہ ہوتی رہے، اور جتنا دیر ہو گئی، جتنا زیادہ ٹائم گزرے گا اتنا ہی امریکہ کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کا جو اپنا تیل ہے وہ خوب بکے گا، اور ان کا جو تیل ہے، ان کے اگر کنوؤں سے تیل نہیں نکلے گا
تو تیل کا کنواں، تیل جو سا ہے وہ پیچھے نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. وہ جب نیچے چلا جائے گا تو ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور یہ کسی صورت میں بھی جو خاص طور پہ ابو دھابی والے ہیں، یہ اسی لیے تو یہ لوگ اوپیک سے باہر نکلے ہیں کہ ہم جلدی سے اپنا کو فیصلہ کر لیں. سعودی عرب جو سا ہے وہ اس نے زیادہ اس جنگ کے اندر انوالومنٹ نہیں دکھائی تھی. حالانکہ اس سے پہلے جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو لگتا یہی تھا، بلکہ لگتا کیا حقیقت میں بھی یہی تھی کہ یہ بھی امریکہ کو وہ کہہ رہا تھا کہ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. جب ایران پہ حملہ ہو گیا تو ان کی طرف سے بھی جب میزائل گیا تو ایران نے جب جوابی حملہ کیا تو سعودی عرب کو بھی تسلی ہوگی کہ یہ ہمارے بس سے باہر بات ہے. انہوں نے فٹافٹ پاکستان سے ایک اپنے معاہدہ کو یاد کرایا اور 18,000 فوج جو سی ہے اور طیارے اور ہر چیز جو سی ہے وہ سعودی عرب میں بٹھا دیا ہے. وہ بیٹھیں گے وہاں پہ، انجوائے کریں گے وہاں پہ. جنگ ایران کو ہی پتہ ہے کہ اس نے اب سعودی عرب پہ اٹیک نہیں کرنا. اور پاکستان نے بھی ڈیفینیٹلی اس کو کوئی ایران کو کہا ہوگا کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ چل رہے ہیں نا، تو تم یہ کام نہ کرنا کہ جو سعودی عرب پہ تم کر دو تو ہم مجبور ہوں گے تمہیں روکنے کے لیے. تو یہ تم کام نہ کرو. اور وہ ایران نے اس کے بعد سعودی عرب کے اوپر کم از کم اٹیک نہیں کیا. وہ کویت پہ کر رہا ہے، دبئی پہ کرے گا، شارجہ پہ مارے گا، ابو دھابی پہ مارے گا، اور قطر وغیرہ پہ بھی مار سکتا ہے وہ، کیونکہ قطر کو بھی ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے. تو کبھی پچھلے دنوں سنا تھا ہم نے کہ قطر جو سے ہے وہ اس گروپ سے باہر ہو رہا ہے، لیکن اندر سے کی خبریں یہی ہیں کہ قطر جو سے ہے وہ اس وقت دوبارہ سے اسرائیل امریکہ گروپ کے اندر شامل ہو جائے گا. اور کیونکہ وہ اگر نہیں شامل ہوتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا، کیونکہ امریکہ بہت بڑی پاور ہے تو ایران نے تو ہمیں کیا بچانا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ اگر وہ اپنے ہمسائے سے بنا کے رکھے جو کہ ایران ہے تو زیادہ اس کے اندر اس کی کامیابی بھی ہے اور اس کی فلاح بھی ہے. تو ناظرین اب کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ رات کیسی گزرتی ہے اور کوئی اچھا رزلٹ نکلتا ہے کہ نکلتا. بہرحال مجھے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ ایران جو سا ہے امریکہ کی ان تجاویز کو مان لے گا اور بالکل اچھے بچوں کی طرح سائن کر دے گا اور شہباز شریف جا کے امریکہ کو دیں گے اور شہباز جو سی ہے وہ حاصل کریں گے. یہ ایک خواب بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر.